بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان ندوی کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ چنئی میں یہ انٹرویو ہوا ہے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور سلمان ندوی کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں بس ہاں میں ہاں ملا دی جاتی ہے۔ سلمان ندوی اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ میں نے تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہا ہے اور میں تو بالکل دودھ کا دھلا ہوں۔ اس طرح کی باتیں اس سارے انٹرویو کے اندر ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دلوں کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے اس کو صاف کریں، اور صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخیاں کر رکھی ہیں ان سے رجوع کریں۔ وہ سب تو کر نہیں رہے، بلکہ اپنی باتوں کو گھما پھرا کر ویسے ہی کہہ دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دھوکہ بھی اس طرح سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں شرما رہے ہیں۔ آدمی جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو منافق کہہ سکتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولنے سے کیوں شرمائے گا؟ پھر تو جھوٹ بولے گا ہی۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی منافق کا جب ذکر آیا تو آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ الاصابہ کے اندر لکھا ہوا ہے، الاستیعاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا وہ تو صحابی تھا، اسے تو صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اٹھا کے۔ کس کے پاس اتنا موقع ہے کہ الاستیعاب اٹھا کے دیکھے؟ کس کے پاس اتنا موقع ہے کہ الاصابہ اٹھا کے دیکھے؟ بس حوالہ دے دیا گیا ہے، تو بالکل جھوٹ اور غلط حوالہ ہے۔ بلکہ الاستیعاب کے اندر تو صراحت کے ساتھ عبداللہ ابن ابی منافق کو جو ہے منافق لکھا گیا ہے۔ چنانچہ الاستیعاب کی عبارت ہے فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بن ابی بن سلول فآمن ظاہرہ اضمر النفاق، کہ ظاہری طور پر یہ شخص ایمان لے کے آیا تھا اور اس نے نفاق کو چھپا رکھا تھا، منافق تھا۔ یہ الاستیعاب کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی الاصابہ کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ الاصابہ کے اندر تو صحابہ میں شمار کیا گیا ہے۔ الاصابہ کو شاید تم نے نہیں پڑھا ہے۔ الاصابہ کے اندر جو عبداللہ ابن ابی کا ذکر ہوا ہے صحابہ کرام میں، تو وہ عبداللہ ابن ابی بن خلف القرشی ہیں، نہ کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے ابن ابی ابن سلول، اس کا ذکر نہیں ہے۔ دو صحابہ ہیں عبداللہ ابن ابی کے نام سے، ایک عبداللہ ابن ابی بن خلف القرشی ہیں، دوسرے عبداللہ ابن ابی بن قیس ابن زید ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے اس کو الاصابہ کے اندر صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنے سے یہ آدمی نہیں شرماتا ہے، بلکہ الاصابہ کے شروع میں تو یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ الاصح ما قیل فی تعریف الصحابی انہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ، تو جو بھی اسلام پہ مرا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اس کو صحابہ میں شمار کیا گیا ہے، صراحت کر دی گئی ہے اور اسے صحیح ترین قول قرار دیا گیا ہے۔ تو جناب تو لیکن اس کے برخلاف عبداللہ ابن ابی سرا وغیرہ کے بارے میں نہایت نازیبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، جبکہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صراحت کی ان حضرات کے بارے میں کہ صحابہ میں اور سب کے سبھی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، تو اس طرح کے غلط اور جھوٹے حوالے دے دیے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں یہ سنا دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز جنازہ پڑھائی تھی اس کی، اس لیے وہ بھی صحابی ہو گیا ہے۔ حالانکہ کتابوں کے اندر صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ پڑھائی تھی عبداللہ ابن ابی منافق کی، وہ کس وجہ سے پڑھائی تھی؟ قرآن مجید کے اندر جب آیت نازل ہو گئی، اسی پر تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ آپ کو کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے۔ اردو کی کتابوں کے اندر صراحت موجود ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ سے باتفاق امت ثابت ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ اس کے جنازے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ صراحت کر رکھی ہے علماء نے۔ اور جو اس کی جو نماز جنازہ پڑھی گئی تھی وہ اسے مسلمان سمجھ کے نہیں پڑھی گئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے تاکہ جو اور اس کے خاندان کے لوگ تھے وہ اسلام کی طرف راغب ہوں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا استغفار نہ کیجئے۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ یہ اعلان ہو گیا تھا ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے منافق کی۔ یہ ساری تفصیل معارف القرآن اور دوسری جگہوں پر آپ کو مل جائے گی۔
تو جس شخص کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ شخص مومن نہیں تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی، تو اب زبردستی اس کو مسلمانوں میں داخل کر کے صحابہ میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کس قدر جاہلانہ باتیں ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے صاحب جو سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میرے خلاف تو جو فتویٰ دیا گیا ہے تو جمعیت کا ایک گروپ ہے میرے خلاف، اس نے زبردستی فتویٰ دلا دیا ہے، ورنہ تو میری سب سے ملاقات ہوتی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے میرا۔ فتوے کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ فتویٰ جو دیا گیا ہے وہ اس بنیاد پہ دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی گندی زبان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ بکے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے، مجرم تھے، سیادت کے دیوانے تھے، اور ظالم تک تم نے کہا ہے، اس بنیاد پہ فتویٰ آیا ہے۔ اس کی کیا تعویل کرو گے؟ اور کیا کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ایک صحابی کی اس طرح سے توہین ہو رہی ہو اور ایک شخص اس طرح سے تذلیل کرتا ہو صحابی کی، اس کے باوجود بھی اس کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو لے اور جو بھی وہ کہہ دے بس اس کی ہاں میں ہاں ملائے؟ دارالعلوم دیوبند نے صراحت کی ہے اس شخص کے بارے میں کہ مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدیٰ ماننا، اس کو کسی دینی منصب پر فائز کرنا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے شخص اور ان کے متبعین سے برات کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و عزت کا لحاظ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک قسم کی توہین ٹپکتی ہو، اس کتاب کا پڑھنا اور جس کا عقیدہ اس کے موافق ہو اس کو امام بنانا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی کاتب وحی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ کتب احادیث سے ظاہر ہے، ان کی شان میں ایسے الفاظ لکھنا نہایت سوء ادبی اور لکھنے والے کے فساد عقیدہ کی دلیل ہے۔ بس ایسی کتاب کا دیکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے، اور جس شخص کا عقیدہ ایسا ہو وہ لائق امام بنانے کے نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اس کو معزول کر دیں۔ تو اس شخص سے اس طرح کے تعلقات رکھنا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ آدمی صحابہ کرام کے حوالے سے جو اس شخص نے بد زبانی کی ہے ان سے برات کا اظہار نہیں کرتا ہے، تو تب تک کہ اپنے یہاں پروگرامز کے اندر اس شخص کو بلانا اور اس کی آؤ بھگت کرنا یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔